احمد بازار آیا. ٹھیک ہے, آج کا ہمارا ٹاپک ہے احمد بازار آیا. اسے ہم نے ریڈ کرنا ہے. احمد بازار آیا ہے لفظ مکمل کریں اور بتائیں کہ بازار میں کیا ہے. اس میں احمد مارکیٹ میں آیا ہوا ہے, بازار میں آیا ہوا ہے. ہم نے بتانا ہے کہ بازار میں کیا کیا ہے. انہوں نے نیچے ہمیں پکچرز دے دی ہیں, تصویریں دے دی ہیں چیزوں کی, اور ہم نیچے الفاظ توڑ کر دیے ہوئے جن کو ہم نے تصویروں کو بھی دیکھ کر اور نیچے الفاظ کو دیکھ کر لکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. پہلے ہم لفظ دیکھیں گے. نیچے یہ ڈیش ہے, نیچے ہمیں کیا دیا ہے انہوں نے, سین بڑی ہے سے بے, سیب. اس کو ہم نے ایسے لفظ ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب لفظ بڑا ہو تو اسے ہم کیا کرتے ہیں, 2 سے زیادہ حروف والا لفظ ہو تو اسے ہم 2 حرف کر کے ملا کر پڑھتے ہیں. اس طرح ہم نے ان تمام حروف کو ملا کر پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے یہ کیا بنتا ہے. سین بڑی ہے سے, بے ساکن سیب. کیا بنا, یہ سیب بنا. پکچر کس کی دی ہوئی ہے, سیب کی بھی دی ہوئی ہے. نیکسٹ کیا بنایا ہوا ہے انہوں نے, کیلے بنائے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ورڈ کیلے بنتا ہے یا نہیں. کاف بڑی کے, لام بڑی لے, کیلے. ٹھیک ہے, یہ کیلے بنتا ہے. ادھر ہم کیا لکھ دیں گے, یہ کیلے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں کیلوں کی تصویر بنی ہے وہیں آگے آپ نے کیا لکھنا ہے, ڈیش میں یہ کیلے ہیں, کیلے لکھ دینا آپ نے. نیچے کیا دیا ہوا ہے, الف نون گاف واو رے, الف نون ان گاف واو گو رے, انگور. ٹھیک ہے, ادھر کیا لکھ دینا ہے, انگور. انگور کی تصویر دی ہوئی ہے ساتھ. نیچے کیا دیا ہوا ہے, گاف واو بھے چھوٹی ہے, یہ ڈیش ہے. گاف واو گو بھے چھوٹی ہے بھی, کیا بن جائے گا, گوبھی. یہ گوبھی ہے, گوبھی کی تصویر ساتھ انہوں نے دی ہوئی ہے. نیچے کیا ہے, یہ ڈیش ہے. الف مد آ لام واو لو, آلو. یہ آلو ہے. نیکسٹ گاف الف گا جیم رے جر, گاجر. یہ گاجر ہے. اسی طرح ٹیم ام ٹم ام الف ما ٹیرے ٹر, ٹماٹر. یہ ٹماٹر ہے. ناؤ موو ٹو نیکسٹ پیج. آمنہ کا بستہ. آمنہ کے بستے میں کیا ہے, ہم نے اسی طرح جیسے ہم نے پہلے ریڈ کیا تھا اس کو بھی توڑ جوڑ کر کے ریڈ کر کے بتانا ہے کیا بنتا ہے. نیچے ٹوٹے ہوئے الفاظ دیے ہوئے, ہم نے ان کو جوڑ کر لکھنا ہے. ریڈنگ کریں گے پہلے. بے سین بس, تہتا. کیا بنا, بستہ. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کے سامنے کھاف الف کھا نون الف نا, کھانا. اس کو ہم جوڑ کے لکھیں گے, کھاف الف کھا نون الف نا, کھانا. اسی طرح کاف تے الف تا کتاب بے, کتاب. ٹھیک ہے, اسی طرح سامنے کاف الف کا پہ چھوٹی ہے پی, کاپی. پھر بے واو بو تے لام تل, بوتل. پھر رے واو رو میم الف ما لام ساکن, رومال. ٹے الف ٹا فے چھوٹی ہے فی, ٹافی. پھر پے نون پین سین لام سل, پینسل. پھر کاف لام کل لام میم لم, قلم. ٹھیک ہے, اس طرح پھر گھاف رے گھڑ رے چھوٹی ہے ری, گھڑی. پھر تے خے تخ تے چھوٹی ہے تی, تختی. ٹھیک ہے, ہمیں ٹوٹے ہوئے الفاظ دیے ہوئے تھے, ہم نے جوڑ کر ریڈنگ کر کے ان سب کو ایسے لکھنا ہے, ری رائٹ کرنا ہے جوڑ کر. نیچے انہوں نے کوشچن کیا ہے آپ کے بستے میں کیا ہے. اب آپ نے اوپر جو ہم نے چیزیں لکھی تھی وہ تو آمنہ کے بستے کی تھی, نیچے ہم نے بتانا ہے کہ آپ کے بستے میں کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسکول آتے ہیں, آپ کے بستے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. فرسٹ میں ہم کیا لکھیں گے, رومال, جو آپ نے اپنے ہینڈز اپنے کلین کرنے کے رکھا ہوتا ہے, رومال ہم نے یہاں لکھنا ہے. رے واو میم الف ما لام, رومال. ٹھیک ہے, سیکنڈ میں ہم لکھیں گے کھانا, لنچ, جو آپ ساتھ لائے ہوتے ہیں, کھانا لکھنا ہے. کھاف الف کھا نون الف نا, کھانا. تھرڈ پینسل, آپ کے بیگ میں پینسل بھی پڑی ہوتی ہے جس سے آپ کام کرتے ہیں, پین ان پین سین لام سل, پینسل. ٹھیک ہے, فورتھ پہ ہم کیا لکھیں گے, کتاب, آپ کے بیگ میں جو بکس پڑی ہوتی ہیں, کتاب. کاف تیفتا بے, کتاب. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی آمنہ کے بستے کی چیزیں اور نیچے آپ کے اپنے بستے کی چیزیں. نیکسٹ ہے ہیرا کا دن. ٹھیک ہے, ٹاپک ہے ہیرا کا دن. تصویریں دیکھیں, بتائیں کہ ہیرا نے کیا کیا. ٹھیک ہے, ہمیں تصویریں دیکھنی ہے اور بتانا ہے کہ اس میں ہیرا کیا کیا کر رہی ہے. تو فرسٹ تصویر میں ہمارے پاس سورج بنا ہوا ہے. اب ہم نے بتانا ہے اس سے ریلیٹڈ انہوں نے کیا, نیچے ہمیں سینٹینس دیا ہوا ہے, اسپیس میں ہم نے لکھا ہوا ہے صبح یا سلیش رات ہوئی. اب ہم نے بتانا ہے سورج کب نکلتا ہے, ڈیفینیٹلی صبح ہی نکلتا ہے, تو ہم کیا لکھیں گے, صبح ہوئی. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے کیا لکھ دینا ہے, صبح ہوئی. ہم نے اس میں سے ورڈ سلیکٹ کر کے جو ورڈ ٹھیک ہیں وہ ہم نے نیچے سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہے, ری رائٹ کرنا ہے. اوپر ہم صبح اور رات میں سے سلیکٹ کریں گے صبح, صبح ہوئی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہیرا کیا کر رہی ہے, سامنے سورج بنا ہوا ہے, کیا کر رہی ہے وہ, ہیرا سوئی ہے جاگی. جب سورج نکل آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, جاگ جاتے ہیں نا, سوتے تو ہم رات کو ہیں. تو یہاں پہ کیا آئے گا, ہیرا جاگی. ٹھیک ہے, ہیرا لکھ کے سوئی اور جاگی میں سے جاگی کو سلیکٹ کرنا ہے, نیچے لکھنا ہے جاگی.
फिर क्या है, दांत साफ किए या धोए, दांत तो हम साफ करते हैं ना, धोते तो नहीं है ना, तो हम इधर क्या लिखेंगे, दांत साफ किए, धोए, और किए में से हमने क्या लिखना है, किए। नेक्स्ट, किताब पढ़ी या बनाई, किताब हम पढ़ते हैं या बनाते हैं, पढ़ते हैं ना, जब आप स्कूल आते हो किताब पढ़ते हो ना, तो हम क्या लिखेंगे, पढ़ी, और बनाई में से पढ़ी, किताब पढ़ी। नेक्स्ट है, हिरा स्कूल गई या बाग गई, हमें क्या दिया हुआ है, स्कूल दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है स्कूल, तो इधर हम क्या लिखेंगे, हिरा स्कूल गई। नीचे, घर आई या जाती, स्कूल से हम कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं, तो हम इधर लिखेंगे घर आई, ठीक है, हिरा स्कूल से वापस घर आई। फिर खाना खाया या सोचा, खाना हम खाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, खाना खाया। नेक्स्ट टॉपिक, हिरा का दिन। नीचे दिए हुए लफ्ज़ देखें, बताएं कि हिरा रोज़ क्या करती है। ये उन्होंने बेतरतीब अल्फाज दिए हुए, हमने इसको तरतीब करके लिखना है। फर्स्ट है, किताब है पढ़ती हिरा, ठीक है, इसको हम तरतीब देके कैसे लिखेंगे, हिरा किताब पढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है, साफ करती दांत है हिरा, इसको हम तरतीब देके कैसे लिखेंगे, हिरा दांत साफ करती है। थर्ड, स्कूल हिरा जाती है, इसको हम तरतीब देके कैसे लिखेंगे, हिरा स्कूल जाती है, ठीक है। फोर्थ पे है, सोती है रात हिरा को, इसको हमने तरतीब देके कैसे लिखना है, हिरा रात को सोती है। फोर्थ है, खाना है खाती हिरा, इसको हम तरतीब देके कैसे लिखेंगे, हिरा खाना खाती है, ठीक है। उन्होंने हमें बेतरतीब अल्फाज दिए हुए थे, जिसको हमने तरतीब देकर लिखना था। इनको आपने रीडिंग करनी है एक दफ़ा और फिर लिखना है, ताकि आपको पता चले लिखा क्या हुआ है और जो आपने लिखा है वो आपको समझ आई है या नहीं। नेक्स्ट है, जुमले बनाएं, इन अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके लिखें। ये भी हमें बेतरतीब अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनकी तरतीब दुरुस्त करके लिखनी है। फर्स्ट है, पीती लड़की पानी है, इसको हम तरतीब देके कैसे लिखेंगे, लड़की पानी पीती है। सेकंड है, सारा जाती है स्कूल, इसको हम तरतीब देके कैसे लिखेंगे, सारा स्कूल जाती है। थर्ड है, फूल है माली लाया, इसको तरतीब देके कैसे लिखेंगे, माली फूल लाया है। फोर्थ है, कलम नीला है ये, इसको तरतीब देके कैसे लिखेंगे, ये कलम नीला है। फिफ्थ है, में से बाग दरख्त का है, इसको तरतीब देके कैसे लिखेंगे, बाग में सेब का दरख्त है, ठीक है। हमने इसी तरह सबको तरतीब देकर लिखना है। नेक्स्ट है, बहादुर कतरा, ये हमें दी हुई है एक नज़म सी, हमने इसकी रीडिंग करनी है। फर्स्ट हमें तस्वीरें भी दी हुई हैं और आगे हमने रीडिंग करनी है तस्वीरों को देखते हुए। फर्स्ट है, बादल छा गए, सब कतरे डर रहे थे, एक कतरा बोला चलो नीचे चलो, कतरा कूदा, फिर सब कतरे कूदे, सब खुश हो गए। इसमें क्या स्टोरी में कतरे दिए हुए हैं बारिश के, क्या हुआ कि बादल छा गए, फिर में कतरे आ गए और कतरे डर रहे थे, उनमें से एक कतरे ने क्या कहा, नीचे कूद जाते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता सारे कतरे नीचे कूदे तो क्या हो गई, बारिश हो गई और सब खुश हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, दरख्त और पौधा टॉपिक, इसकी भी हमने रीडिंग करनी है। जंगल में दरख्त था, दरख्त बहुत बड़ा था, जंगल में पौधा भी था, पौधा छोटा था। इसमें मैं क्या बताया, एक जंगल था, जंगल में दरख्त और पौधा दो चीज़ें थी, दरख्त क्या था, बड़ा था और पौधा छोटा था। दरख्त बोला, मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता। दरख्त ने क्या बोला पौधे से कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता। नीचे क्या है, तेज हवा चली, पौधा झुक गया, वो हवा से बच गया, दरख्त उखड़ गया, ठीक है। जब देखा मैं तस्वीर में बताया गया, एक पिक्चर में वो से बात कर रहा है, सेकंड पिक्चर में हवा चल रही है और थर्ड में दरख्त नीचे गिरा हुआ है। इसमें क्या हमें स्टोरी में बताया गया है कि एक जंगल में एक दरख्त और एक पौधा होता है। दरख्त क्या कहता है पौधे से कि मैं तो बड़ा हूँ, मुझे कोई उखाड़ नहीं सकता। इतने में हवा चलती है और क्या होता है, पौधा तो छोटा होता है, वो झुक जाता है और वो हवा से बच जाता है, जबकि दरख्त बड़ा होने की वजह से झुक नहीं सकता और वो गिर जाता है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दरख्त ने भी यहाँ क्या किया था, गुरूर किया था ना। गुरूर से उसने पौधे को बोला था कि तुम तो छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, और देखो क्या हुआ, जब हवा चली तो पौधा छोटा बच गया और दरख्त जो बड़ा था लेकिन वो गिर गया। गुरूर अल्लाह ताला को नहीं पसंद, इसलिए हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। नेक्स्ट है, पढ़ें और लिखें, ये हमने रीडिंग भी करनी है और इसमें लिखना भी है। तो पहले रीडिंग करते हैं। फर्स्ट हमें बच्चा दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है, मेरा नाम अहमद है, मैं दूसरी जमात में पढ़ता हूँ, मैं मुल्तान में रहता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अहमद क्या कह रहा है कि मेरा नाम अहमद है,
وہ دوسری جماعت میں پڑھتا ہے. کہاں رہتا ہے وہ؟ ملتان میں رہتا ہے. اور اسے کیا پسند ہے؟ کرکٹ کھیلنا پسند ہے. نیچے ہم دیکھتے ہیں نیچے کیا ہے. آمنہ بنائی ہوئی ہے. آمنہ کی تصویر بنائی ہوئی ہے. آمنہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا نام آمنہ ہے, میں دوسری جماعت میں پڑھتی ہوں, میں اٹک میں رہتی ہوں, مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آمنہ نے کیا بتایا کہ میرا نام آمنہ ہے, میں دوسری جماعت میں پڑھتی ہوں, میں اٹک میں رہتی ہوں, مجھے کیا پسند ہے؟ کتابیں پڑھنا پسند ہے. جبکہ احمد کو کیا پسند تھا؟ کرکٹ کھیلنا پسند تھا, اور وہ کہاں رہتا تھا؟ ملتان میں. اور آمنہ کہاں رہتی ہے؟ اٹک میں رہتی ہے. ٹھیک ہے, نیچے کیا ہے؟ لکھیں. اب اوپر ہم نے ریڈنگ کی ہے, نیچے آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اوپر احمد اور آمنہ کے بارے میں تھا, نیچے آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے. میرا نام ڈیش ہے. بوائز اپنا نام لکھیں گے اور گرلز اپنا نام. ٹھیک ہے, میں دوسری جماعت میں ڈیش ہوں. جو بوائز ہیں وہ کیا لکھیں گے؟ پڑھتا ہوں. اور جو گرلز ہیں وہ کیا لکھیں گی؟ پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, تھرڈ ہے مجھے ڈیش پسند ہے. آپ کو کیا پسند ہے؟ جو بوائز کی ایکٹیویٹیز ہیں جو انہیں پسند ہے وہ لکھیں. کتابیں پڑھنا اگر پسند ہے, کرکٹ کھیلنا پسند ہے, کوئی اور ایکٹیویٹی پسند ہے تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. اسی طرح گرلز بھی جو آپ کو ایکٹیویٹی پسند ہے آپ نے یہاں پر لکھنی ہے. اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے بار بار, اور اسی طرح آپ نے بالکل نیٹ نیچے والی ایکسرسائز کمپلیٹ کرنی ہے سب نے. نیکسٹ ہے اعراب. بچہ آپ کو پتا ہے اعراب کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر اور پیش کو اعراب کہا جاتا ہے. کسے؟ زبر زیر اور پیش کو اعراب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پڑھیں اور لکھیں. یہ ہم نے پڑھنے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ لکھنے بھی ہیں, ریڈنگ بھی کرنی ہے اور رائٹ بھی کرنا ہے. فرسٹ ورڈ ہمیں دیا ہوا ہے زبر. زبر کسے؟ جو لفظ کے اوپر ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح دال کے اوپر فرسٹ ورڈ ہمیں 10 دیا ہوا ہے, دال کے اوپر زبر ڈالی ہوئی ہے. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ دال زبر سین 10. ٹھیک ہے, 10 کو آپ نے پڑھنا ہے پہلے, پھر اس کے آگے جو سپیس دی ہوئی ہے اس میں 10 لکھنا ہے. اسی طرح پھر سیکنڈ ورڈ کیا ہے؟ ہٹو. ہے زبر ٹے ہٹ ٹے واٹو ہٹو. ٹھیک ہے, ہٹو پہلے پڑھنا ہے, پھر اس کو آگے ویسے ہی پیارا پیارا نیٹ نیٹ لکھنا ہے. تھرڈ کیا ہے؟ چل. چے زبر لام چل. ٹھیک ہے, پھر رب. رے زبر بے رب. پھر چے زبر بے الف با چبا. ٹھیک ہے, پھر 6 کیا ہے؟ نون زبر لام نل. اسی طرح آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور سامنے بالکل ویسا ہی سیم لکھنا ہے. نیچے کون سے ورڈز ہیں؟ زیر والے ورڈز ہیں جن کے نیچے زیر ہے. زبر کہاں ڈلتی ہے؟ الفاظ کے اوپر, اور زیر کہاں ڈلتی ہے؟ الفاظ کے نیچے. ٹھیک ہے, اب فرسٹ ورڈ کیا ہے؟ مل. میم زیر لام مل. زیر کو کیسے پڑھیں گے؟ میم زیر لام مل. ٹھیک ہے, مل کو آپ نے آگے لکھنا ہے. سیکنڈ ہے اتنی. الف زیر تے ات نون چھوٹی نی اتنی. ٹھیک ہے, اتنی کو آگے لکھیں گے. تھرڈ ہے جین زیر نون جن. جن کو پڑھیں گے پھر آگے ویسا ہی سیم لکھ دینا ہے. تھرڈ ہے سلا. سین زیر لام سل لام الف لا سلا. ٹھیک ہے, پھر ففتھ ہے ہلو. ہے زیر لام ہل لام واولو ہلو. پھر سکستھ ہے چھ زیر لام چھل. ان کو ہم نے ایسے ہی پڑھنا اور آگے لکھنا ہے. نیکسٹ ہمیں کیا دیا ہوا؟ پیش. نیکسٹ پیج پہ ہمیں کیا دیا ہے؟ پیش دی ہوئی ہے جو چھوٹی سی الفاظ کے اوپر ڈلتی ہے. یہ بھی فرسٹ ورڈ کیسے ہمیں دیا ہوا ہے؟ الف پیش نون ان. ٹھیک ہے, دیکھیں پیش کی آواز کیسے نکل رہی ہے؟ الف پیش نون ان. ٹھیک ہے, اسی طرح میم پیش جیم مجھ جھیم بڑی جے مجھے. ٹھیک ہے, رے پیش واو رو پے روپ. بے پیش رے بر رے الف راہ برا. الف پیش سین اس سین بڑی سے اسے. بے پیش تے بت. ان کو ہم نے ریڈنگ کرنا ہے بالکل ایسے ہی. جب آپ آگے لکھیں گے تو جو زبر کے ہیں ان کے اوپر زبر ڈال کے لکھنا ہے, جو زیر کے ہیں ان کے اوپر ان کے نیچے زیر, اور جو پیش والے حرف ہیں ان کے اوپر پیش آپ نے ڈال کے بالکل ویسے ہی حرف لکھنے ہیں. نیچے ہے دیے گئے پیراگراف میں جن الفاظ کے گرد دائرہ ہے ان پر مناسب اعراب لگائیے. اعراب آپ کو پتہ چل گئی ہے, زبر زیر پیش کو اعراب کہا جاتا ہے. نیچے انہوں نے ہمیں جو ورڈ سرکل کر کے دیے ہوئے, اب ہم نے ان کے اوپر اعراب لگانے ہیں. پہلے ہم یہ پوری ریڈنگ کریں گے. کیا ہے یہ؟ میرا نام سارا ہے, میں دوسری جماعت میں پڑھتی ہوں, میرے پاس ایک گڑیا ہے, اس کے بال کالے اور آنکھیں نیلی ہیں, میرے گھر میں ایک طوطا بھی ہے جس کے پروں کا رنگ ہرا ہے. ہرا کسے کہتے ہیں؟ سبز رنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو گرین. وہ خوب باتیں کرتا ہے. اب اس میں جو ورڈ سرکل ہوئے ہیں ان کو ان کے اوپر ہم نے زبر زیر پیش لگانی ہے. فرسٹ ورڈ دوسری. دال کے اوپر کیا لگے گا؟ دال کے اوپر زبر لگائی تو دا اس کی آواز نکلے گی. پیش لگائیں گے تو دو نکلے گی. دال پیش پاؤ دو. ٹھیک ہے, اس کے اوپر دال کے اوپر کیا لگا دیں گے؟ ہم پیش لگا دیں گے. نیکسٹ ورڈ ہے پڑھتی. پے زبر رے پڑھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ہم پے کے اوپر کیا لگا دیں گے؟ زبر. پے زبر رے پڑھ. پے کے اوپر آ جائے گی زبر. نیکسٹ ورڈ سرکل ہوا ہے گڑیا.
گڑیا کو ہم کیسے گڑ، گاف پیش رے گڑ کو گاف کے اوپر کیا لگا دیں گے؟ پیش لگا دیں گے. فورتھ ورڈ ہے اس. اس الف کے اوپر کیا لگے گا؟ پیش لگے گی. الف پیش سین اس. الف کے اوپر ہم پیش لگا دیں گے. ففتھ ورڈ ہے نیلی. نون کے اوپر کیا لگے گی؟ نیچے زیر لگے گی. نون زیر یہ نی لام چھوٹی لی نیلی. ٹھیک ہے. سکسth ورڈ ہے گھر. گھر کے اوپر کیا لگے گا؟ زبر لگے گا. گھاف زبر رے گھر. ٹھیک ہے. پھر ہے جس. جس کے نیچے کیا لگے گی؟ زیر لگے گی. جیم زیر سین جس. پھر نیکسٹ ہے پروں. پے زبر رے پر رے باؤ نون غنہ پروں. پروں کے اوپر بھی زبر ہی لگے گی. پھر نیکسٹ ورڈ ہے ہرا. ہے زبر رے ہر رے الف را ہرا. ہرا کے اوپر کیا لگے گا؟ زبر لگے گی. نیکسٹ ورڈ ہے خوب. خے پیش واؤ خوب بے خوب. خوب کے اوپر کیا لگے گی؟ پیش لگے گی. ٹھیک ہے. آپ کو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو کہ زبر لگے گی زیر یا پیش، تو آپ نے ایسے توڑ جوڑ کر کے لفظوں کو زبر زیر پیش لگا کے دیکھنی ہے. آپ کو خود سمجھ پڑ جائے گی زبر لگتی ہے زیر یا پیش. نیکسٹ ہے علامات. علامات کون سی علامات؟ تشدید، حمزہ اور مد. تشدید بچوں آپ کو پتا ہے دو دانتوں والی جو سین ہوتی ہے چھوٹی سی، جو لفظوں کو آپس میں جوڑ کر پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں. اور حمزہ چھوٹا سا جو اکثر بڑی اے کے اوپر استعمال ہوتا ہے، چھوٹی اے کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. اور مد جو الف کے اوپر استعمال ہوتی ہے، الف کو کھینچ کر پڑھنے کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ مد. ٹھیک ہے. پہلے ہم تشدید کے بارے میں پڑھتے ہیں. یاد رکھیے جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. جیسے اچھا. ٹھیک ہے. اچھا اس حرف کے اوپر تشدید ڈالی جاتی ہے جس کو ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں، جس کی آواز 2 دفعہ نکلتی ہے. فور ایگزامپل اچھا ہے جو 6 کے اوپر تشدید آئے گی تو ہم نے اچھا کو کیسے؟ اچھا. 6 کی آواز 2 دفعہ نکلی ہے. پہلے میں نے اچھ کیا تب 6 کی آواز نکلی ہے، پھر چھا پڑا ہے تو پھر دوبارہ 6 کی آواز نکلی ہے نا. اسی طرح تشدید ان حرف کے اوپر آتی ہے جن کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. جس طرح بلی، اس کے اوپر اس میں لام کی آواز 2 دفعہ نکلی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نیچے حرف دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے. آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ حرف جب ہم توڑ کے لکھتے ہیں تو ہم اس حرف کو 2 دفعہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی آواز 2 دفعہ نکلتی ہے. فرسٹ ورڈ ہے بلی. ہم نے اس کو توڑ کے لکھنا ہے. کیسے لکھیں گے؟ پہلے بے، پھر لام، پھر دوبارہ لام اور پھر چھوٹی اے. کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے. جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے توڑ جوڑ میں وہ لفظ 2 دفعہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح امی. امی دیا ہوا ہے امی. میم کو 2 دفعہ لکھیں گے. الف، پھر میم اور پھر چھوٹی اے. پھر ابا. ابا میں بے کے اوپر ہے. بے کو 2 دفعہ لکھیں گے. الف بے، پھر بے اور پھر الف. کیا بن جائے گا؟ ابا. ڈبا. ڈبا کا توڑ کرنا ہے. ڈال، پھر بے اور پھر ہے. ڈبا کو بے کو 2 دفعہ لکھنا ہے. نیچے ہے حمزہ. اب نیچے حمزہ کا استعمال دکھایا ہوا ہے. بڑی اے کے اوپر آئے، گائے، کوئی اور لائے. یہ بڑی اے کے اوپر استعمال ہوئے اور چھوٹی اے کے اوپر حمزہ استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے ہے مد. مد کا استعمال نے کیسے بتایا ہوا ہے؟ الف مد آ، میم آم. الف مد آ، جیم آج. ہم ٹھیک ہے. ہم مد کو ہمیشہ ذرا کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح الف مد آ پہ آپ. الف مد آ گاف آگ. ٹھیک ہے. الف کو ہم جب پڑھتے ہیں تو الف کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ الف کاف اک. ٹھیک ہے. ہم اسے جلدی سے پڑھ دیتے، لیکن جب الف کے اوپر مد آ جاتی تو ہم نے اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. جس میں الف مد آ میم آم. ٹھیک ہے. اسی طرح نیچے آپ کو دیا گیا ہے پڑھیے اور لکھیے. پڑھنا بھی ہے اور آپ نے لکھنا بھی ہے. ان حرف میں تشدید بھی، حمزہ بھی اور مد بھی، پوری تینوں چیزیں ایک ہی انہوں نے آپ کو سنٹینس میں دے دی ہیں. ابا آج آم لائے. ابا میں شد آئی ہوئی ہے، پھر آج میں مد آئی ہوئی ہے، پھر لائے میں حمزہ بھی آیا. بھائی آپ نے اسی طرح سنٹینس پڑھنے ہیں اور اس کو ایسے ہی اعراب کے ساتھ، علامات کے ساتھ آپ نے آگے لکھنا ہے. فرسٹ کیا ہے؟ ابا آج آم لائے. ٹھیک ہے. اس کو پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے اور ایسے ہی آگے سیم لکھنا ہے. نیکسٹ ہے یہ ڈبہ آپ کا ہے. اب اس میں بھی دیکھیں اس میں کیا کیا یوز ہوا ہے. اس میں تشدید یوز ہوئی ہے اور الف مد آ یوز ہوا ہے، مد یوز ہوئی ہے. اس میں صرف تشدید اور مد یوز ہوئی ہے. اس میں حمزہ کا استعمال نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو آپ نے غور سے دیکھتے ہوئے علامات لگانی ہے. نیکسٹ ہے مشق. الفاظ بنائیں اور تشدید لگائیں. اب اس میں انہوں نے ہمیں صرف کیا کہا ہے؟ تشدید لگانی. ہم نے اور کوئی علامات نہیں، صرف تشدید جو 2 دانتوں والی چھوٹی سی سین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے توڑ کے لفظ دیا ہوا ہے، تشدید لگا کے ہم نے لفظ جوڑنا ہے.
اب انہوں نے پہلا لفظ ہمیں توڑ کے کیا دیا ہوا ہے؟ بے چے چے بڑیے، بے چے بچے بڑیے چے بچے، ٹھیک ہے، کیا بنے گا یہ؟ بچے۔ اس کے اوپر ہم تشدید کس کے اوپر لگائیں گے؟ چے کے اوپر، کیونکہ چے 2 دفعہ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم بچے لکھ کر اوپر چے کے اوپر ہم نے تشدید لگا دینی ہے۔ سیکنڈ ورڈ ہے الف میم ام میم چھوٹی ہے می، کیا بنے گا یہ؟ امی، امی۔ تشدید کس کے اوپر لگائیں گے؟ میم کے اوپر، کیونکہ میم 2 دفعہ ہے۔ اسی طرح اچھا الف چھ اچھے الف چھا اچھا، اس پہ بھی 6 کے اوپر تشدید آ جائے گی کیونکہ 6 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ نیچے پے تھے پت تھیرے تھر پتھر، اس میں کس کے اوپر ہم تشدید لگائیں گے؟ تھے کے اوپر، کیونکہ تھے 2 دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ پھر آگے ہے میم کاف مک، کاف ہے کاہ مکہ، اس میں کاف کے اوپر تشدید آ جائے گی کیونکہ کاف 2 دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ نیچے سین چے سچ چے الف چا سچا، اس میں ہم کس کے اوپر تشدید لگائیں گے؟ چے کے اوپر، کیونکہ چے 2 دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ نیچے بے لام بل لام چھوٹی لی بلی، بلی ہم لکھیں گے اور کس کے اوپر ہم تشدید لگائیں گے؟ لام کے اوپر۔ اس طرح مچھر میں 6 کے اوپر، ابو میں بے کے اوپر اور عزت میں